بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں ایک نہایت اہم اور دل کو جھنجھوڑ دینے والے موضوع پر آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں۔ میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے عکس بندی یا نظر بندی۔ آپ ذرا کچھ دیر کے لیے ماضی میں چلے جائیں، تقریباً 50 سال پیچھے۔ وہ وقت جب ہمارے بزرگ بغیر کسی شدید ضرورت کے تصویر بنانا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے، لیکن آج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کا انداز بدل گیا ہے۔ آج ایک نئی چیز یعنی موبائل فون نے ہماری زندگی کا نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ جو چیز پہلے خلوت تھی وہ جلوت بن گئی، اور جو جلوت تھی وہ خلوت میں تبدیل ہو گئی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم نے زندگی کے اصولوں میں بڑی مہارت سے تبدیلیاں کر لی ہوں، اور اب حالت یہ ہے کہ ساکت اور متحرک تصاویر کسی بھی معلومات کا لازمی حصہ بن چکی ہیں۔ گویا اب ان کے بغیر گزارا کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ پہلے جب کوئی خوش نصیب حج بیت اللہ سے واپس آتا تھا تو اس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ایسے لگ جاتا تھا جیسے شمع کے گرد گرد پروانے جمع ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص کے دل میں ایک تڑپ ہوتی، آنکھوں میں چمک اور زبان پر سوالات کی جھڑی۔ لوگ بے چین ہو کر پوچھتے اور حاجی صاحب اپنی آنکھوں میں بسے مناظر بیان کرتے۔ اس زمانے میں یہی حاجی حضرات حجاز مقدس کے سفیر ہوتے تھے، جو ہمیں وہاں کی باتیں بتاتے تھے، کیونکہ نہ ٹی وی عام تھا، نہ سوشل میڈیا، اور نہ ہی اخبار ہر کسی کی پہنچ میں تھے۔ اور ویسے بھی تصاویر کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں، اس لیے لوگوں کا شوق صرف سننے اور محسوس کرنے تک محدود تھا۔ اگر کوئی دوران گفتگو ادھر ادھر دیکھتا تو فوراً کہا جاتا، ارے بھائی ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ اگر دیکھنا ہے تو میری آنکھوں میں دیکھو، یہ وہ آنکھیں ہیں جو اللہ کے گھر کو دیکھ کر آئی ہیں۔ کیا خوبصورت دور تھا جب یہ خوش نصیب لوگ تنہائی میں بیٹھتے تو آنکھیں بند کر کے ان لمحوں کو دوبارہ جیتے اور بے اختیار اللہ اللہ کر اٹھتے۔ واقعی الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ حاجی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر ہی ان سے دعا کروا لو۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی یہ خوبصورت روایت موجود ہے کہ حاجیوں کو عزت اور محبت کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے اور واپسی پر پھولوں سے استقبال کیا جاتا ہے۔ ایک بات جو اکثر سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ کہ حاجی کو معصوم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ حج مبرور کے بعد، یعنی کہ جو حج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، جس میں کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے، اپنی عنایت سے، اللہ ہمارا غفور الرحیم ہے، ان غلطیوں کو معاف کر دے اور حج مبرور ہو ہمارا حج، تو اس کے بعد انسان گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ ایک بچہ ہے۔ یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جس طرح وہ تمام گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح اس انسان کی حیثیت ہو جاتی ہے جیسے وہ ایک نیا انسان ہے جو اب دنیا میں آیا ہے۔ اب آتے ہیں موجودہ دور کی طرف۔ آج کل حج پر جانے والوں کے لیے موبائل فون تقریباً لازمی ہو چکا ہے، کیونکہ مختلف ایپس کے بغیر بہت سے کام ممکن نہیں ہیں۔ لیکن جہاں اس کے فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی بے شمار ہیں، خاص طور پر جب موبائل میں کیمرہ آیا تو ہر شخص خود کو رپورٹر سمجھنے لگا۔ اب حال یہ ہے کہ دوران حج لوگ عبادت چھوڑ کر دوسروں کی ویڈیوز بنانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ کوئی غلطی کرے، کوئی جلد بازی کرے، کوئی لا علمی میں کچھ کر بیٹھے تو فوراً ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دی جاتی ہے۔ پھر جب کوئی پوچھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو ہزار جواز پیش کیے جاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا یہ درست ہے؟ کیا بہتر نہیں تھا کہ ہم خاموشی سے اس کی اصلاح کرتے؟ کیا ہمیں حق ہے کہ کسی ایک شخص کی غلطی کو پوری دنیا کے سامنے لے آئیں؟ کیا ہم اپنے مقدس مقامات اور اپنے بھائیوں کو مذاق کا نشانہ نہیں بنا رہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا ہم حج جیسی عظیم عبادت کے دوران اپنے مناسک پر توجہ دیں یا کیمرہ سنبھال کر دوسروں کی غلطیاں تلاش کریں؟ یاد رکھیے،
جب یہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر جاتی ہیں تو لوگ ان پر ایسے تبصرے کرتے ہیں جو دل کو زخمی کر دیتے ہیں، اور اکثر خاموشی ہی واحد راستہ رہ جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی بدتر نظر آیا، مگر جب اپنے دل کا جائزہ لیا تو ہر انسان خود سے بہتر نظر آیا۔ آج کل ایک اور عجیب رجحان بڑھ گیا ہے، لوگ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تصاویر بناتے ہیں۔ بعض اوقات پشت بھی کعبہ کی طرف ہوتی ہے۔ کیا یہ ادب کے خلاف نہیں؟ کیا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ اللہ کے گھر کے سامنے ہماری حیثیت کیا ہے؟ پھر ولاگز بنانے کا رجحان، ہر لمحہ کیمرہ آن، ہر لمحہ ریکارڈنگ، ہر منظر ریکارڈ، اور عبادت وہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ ذرا غور کریں، ذرا آپ اس بات پر غور کریں کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ آپ کو ایک عظیم موقع ملا ہے، بیت اللہ کو دیکھنا، حجر اسود کو چھونا، عرفات میں کھڑا ہونا، مزدلفہ کی رات گزارنا، مدینہ کی حاضری دینا۔ یہ سب لمحات زندگی میں بار بار نہیں آتے۔ اگر آپ ان لمحوں میں بھی کیمرہ سنبھالے رکھیں گے تو دل کی آنکھ سے کیا دیکھ پائیں گے؟ ذرا اپنے دل سے پوچھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے تصویر بناتے بناتے اپنا اصل منظر کھو دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ عکس بندی ہماری نظر بندی بن گئی ہو؟ آخر میں بس ایک گزارش ہے کہ اپنے وقت کی قدر کریں، اپنی عبادت کو خالص رکھیں، دوسروں کی عزت کا خاص طور پر بہت خیال رکھیں، اور یاد رکھیں کبھی کبھی آنکھیں بند کر لینا ہی سب سے خوبصورت دیدار ہوتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر اس قسم کی پوسٹس بھی آ رہی ہیں کہ سعودی حکومت کی طرف سے ہر قسم کی فوٹوگرافی مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے، اور ویڈیو بنانے والے کو فوراً گرفتار کر کے 10,000 ریال جرمانہ ہوگا، اور یہی جرمانہ تصویر بنانے والوں پر بھی اس کا اطلاق ہوگا، اور فوراً ویزا کینسل کر کے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ آفیشلی یہ باتیں کنفرم نہیں ہیں، لیکن آپ سب کو اس سلسلے میں بہت احتیاط سے کام لینا ہے کہ آپ کی کسی حرکت سے بھی دوسروں کی عبادات میں خلل نہ پڑے، اور آپ کسی بھی قسم کی ویڈیو یا تصاویر بنا کر، یعنی دوسرے لوگوں کی تصاویر یا ویڈیو بنا کر انہیں ڈسٹرب نہ کریں، اور سیکیورٹی یا حساس مقامات کی ریکارڈنگ نہ کریں۔ اسی طرح ہجوم یا طواف کے دوران موبائل کا استعمال بالکل نہ کریں، کیونکہ لوگوں کی اجازت کے بغیر ویڈیو بنانے سے ولاگز کے دوران لوگوں کا راستہ روکنا، سیکیورٹی یا پولیس کو ریکارڈ کرنا، اور غیر مناسب پوز یا بے ادبی، مثلاً کعبہ کی طرف پشت کر کے تصاویریں لینا، ان سب صورتوں میں وارننگ، جرمانہ یا روک ٹوک ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ بہت احتیاط سے کام لیں، کیونکہ حج عبادت ہے، شوٹنگ نہیں ہے۔ دوسروں کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، اور سوشل میڈیا کے لیے ویڈیوز بنانا کم سے کم کریں۔ اگر ہم ہر وقت کیمرے میں لگے رہیں گے تو حج کی روحانیت کھو دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو کہ حج پر جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا تاکہ سب کا بھلا ہو سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنوں کا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔